ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تین ملکی دورہ ہے، اس میں سے ان کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ پاکستان کیا مارکا مارنے جا رہا ہے؟ اور ان تین ملکوں کا دورے کا آپس کا کیا تعلق ہے؟ اور اس سے مزید جو اس خطے کی حوالے سے جو ہے وہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی بڑے اہم فیصلے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیے، آپ کو ایک بات تو پتہ ہے، اور نہیں پتہ تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، پتہ تو ہے دہرا دیتا ہوں، کہ پاکستان کو ایک قرضہ دیا تھا اس کے ایک دوست ملک نے $2 ارب کا، اور یہ قرضہ جو تھا وہ سود پہ دیا تھا، اس پہ پاکستان اس کو سود پے کرتا تھا، اس کو سود ادا کرتا تھا، اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول کا، یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی رعایت نہیں تھی کہ آپ کم سود دے دیں۔ اور وہ قرضہ بھی اس لیے تھا کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں پڑا رہے گا، اس کو کوئی استعمال بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ اس پہ سود بھی دیں گے۔ پاکستان کو ضرورت تھی اس وقت، اور بڑی سخت ضرورت تھی، اور مقصد کیا تھا اس وقت؟ کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے یہ ایک پری کنڈیشن تھی، ایک پری ریکوزیشن تھی، کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، IMF نے کہا، تو پھر ہم آپ کو، آپ کے خزانے میں پڑے ہوں گے یہ گارنٹی کے طور پہ، تو پھر ہم آپ کو قرض دیں گے۔ تو پاکستان کو اس وقت اس ملک نے مدد کی، پاکستان اس کا شکر گزار رہا، پاکستان اس کا شکر گزار ہے۔ اب وہ رقم چونکہ واپس مانگ لی گئی، اور پاکستان نے اب بخوشی اس کو واپس کر دیا، لیکن اب اس رقم کی ضرورت تو ہے، ابھی پاکستان کی معیشت کا وہ گیپ تو پورا نہیں ہوا ہے، تو وہ جو گیپ ہے وہ دراصل سعودی عرب پورا کرنے جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ ہے اس کا جو پہلا مقصد یہ ہے کہ $3 ارب کا جو سعودی عرب نے ہم سے مزید ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ایک تو اس پر فائنل بات چیت ہو رہی ہے، یا وہ سعودی عرب ہمیں دے رہا ہے، کچھ سائننگ وائننگ ہوگی، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان نے سعودی عرب میں، یہ بھی خبر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو طیارے، فائٹر جیٹس اور فوجی اور اپنی ایئر فورس، یہ سب وہاں پہ کچھ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد کوئی اور نہیں ہے، یہ جو ادھر ادھر کی بے پرکی پھیلائی جا رہی تھی وہ ساری غلط خبریں تھیں، اور غلط ہی ثابت ہوئیں، کہ ایران وار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہے سعودی عرب کی سلامتی کے ساتھ، سالمیت کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ اس خطے میں ایک ہی اسپائلر ہے، ایک ہی دشمن ہے جس سے سب کو خطرہ ہے، اور وہ اسرائیل ہے، کہ کل کلاں کوئی وہاں سے کچھ شرارت ہو تو اس کو روکا جا سکے۔ تو اس لیے پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس اور طیارے، فائٹر جیٹس وہاں پہ بھیج دیے گئے۔ اب پاکستان ان کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہا ہے، تو یہ بھی اس ملاقات میں، اس دورے میں یہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اس سے اگلی بات وہ یہ ہوگی کہ پاکستان سعودی عرب سے مشورہ کرے گا، اور اس مشورے کے بعد قطر نے بھی ایک مطالبہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اس نے کہا ہے کہ ہمیں بھی آپ فوج اور طیارے دیں، آپ ہمیں بھی پروٹیکشن فراہم کریں، آپ کی فوج اور جو ایئر فورس ہے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہو۔ تو اب اس میں سعودی عرب اور قطر کے آپس میں اختلافات کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ ہیں چھوٹے موٹے، تو اب دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ پہلے سے معاہدہ موجود ہے اس سے پوچھنا تو ضروری ہے، دونوں ایک خطے میں ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کے بعد زیادہ امکان یہ ہے کہ وزیر اعظم قطر بھی جائیں گے، اور اگر قطر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان قطر کو بھی اپنا فوجی تحفظ، اپنی فوجی پروٹیکشن، یعنی کہ ان کے ساتھ سارٹ آف معاہدہ ہو جائے گا، اور پاکستان کی فوج، ایئر فورس وہاں بھی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ترکیے جا رہا ہے، تو ترکیے میں بیسیکلی تو بظاہر اناطولیہ ڈائلاگ ہے جو ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں جو اس وقت دنیا کو درپیش مسائل ہیں ان پر گفتگو ہونے جا رہی ہے، لیکن دراصل وہاں پہ اردوان سے ملاقات ہے، اور اردوان سے ملاقات میں اس سارے خطے کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، اور یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی وزیر اعظم ان کو جا کے اپرائز کریں گے، اور آئندہ یعنی کہ مستقبل کے ترکیے کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات چیت ہوگی، اور وزیر اعظم پاکستان اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت دیں گے،
اور پھر دعوت جب وہ آئیں گے تو اس میں بڑے بڑے معاہدے ہونے کی توقع ہے جب اردوان پاکستان کے دور پہ آئیں گے۔ تو تیسرا اور اہم جو اس میں مقصد ہے اس دورے کا وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرموز جو ہے اس کو کس طرح سے چلانا ہے۔ بے شک اس کا معاہدہ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان تو جو بھی ہوگا، لیکن اس معاہدے میں پاکستان اور سعودی عرب ضرور ہوں گے، اور پاکستان ایک گرنٹر کے طور پہ ہوگا، لیکن سعودی عرب چونکہ اس خطے کا حصہ ہے اور اس آبنائے ہرموز کا ایک اہم کلائنٹ اور اہم سٹیک ہولڈر ہے، تو اس لیے جو ممکنہ طور پہ، یہ میں نے خبر آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ ممکنہ طور پہ جو اس کا کنٹرول ہے وہ 3 ملکی ہوگا، 6 ملکی کنٹرول میں پاکستان، ایران اور سعودی عرب ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو ٹول ہے، جو وہاں سے ٹیکس کی وصولی ہے، وہ اس کا بڑا حصہ ایران کو ہی جائے گا، اور لیکن یہ 2 ملک جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے تو اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ فارمولہ پھر قابل قبول بھی ہو جائے گا، کیونکہ صرف ایران کو یہ دے دینا اس کا کنٹرول جو ہے اس پہ امریکہ سمیت بہت سے اور ملکوں کی سوالات، تحفظات ہو سکتے تھے۔ تو یہ ہے دراصل اس ملاقات کا مقصد، اس دورے کا مقصد، اور اس دورے میں بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔